نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کتاب السفر کا سفر ہمارا جاری ہے۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے میں کتاب السفر کی آخری حدیث کا مطالعہ کریں گے، جو کہ ریاض الصالحین کی پہلی جلد کی بھی آخری حدیث ہے۔ کتاب السفر سے پہلے ہم نے جب یہ کتاب شروع کی تو شروع میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کے بعد توبہ کا بیان، پھر صبر کا بیان، سچائی کا بیان، تقویٰ کا بیان، یقین اور توکل کا بیان، استقامت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا بیان، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بیان، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور رشتہ داری توڑنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کتاب الاداب کا مطالعہ کیا، کتاب الادب الطعام پڑھا، کتاب اللباس پڑھا، کتاب آداب النوم، سونے بیٹھنے مجلس کے ہمنشین اور خواب کے آداب، ان کا مطالعہ کیا، کتاب السلام پڑھا، کتاب عیادت المریض پڑھا، اور آج ہمارا کتاب السفر کا سفر مکمل ہو رہا ہے۔ اس دوران ہم نے 179 ابواب کا مطالعہ کیا، 179 ابواب کا مطالعہ کیا الحمدللہ۔ تو آخری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار موجود ہو، اور عورت محرم رشتہ دار کے بغیر سفر بھی نہ کرے۔ فقال له رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حجتا وانک تثبت فی غزوتی کذا وکذا قال انطلق فحج مع امرأتک متفق علیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، یعنی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ اسے امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب النکاح کے اندر لے کے آئے ہیں، جبکہ امام مسلم اسے صحیح مسلم میں کتاب الحج کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ عورت کے ساتھ جبکہ گھر میں اس کے علاوہ اس کا خاوند یا اور کوئی محرم نہ ہو، کسی مرد کا تنہائی اختیار کرنا ایک نہایت خطرناک معاملہ ہے۔ ایسے موقعوں پر شیطان ان کو بہکا سکتا ہے اور وہ شیطانی بہکاوے میں آ کر غلط کام میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے اس سے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے۔ کچھ اور نہیں تو کسی کو ناجائز طور پر بدنام کرنے کا موقع ہی مل سکتا ہے، کیونکہ تنہائی بہرحال تہمت کا پہلا زینہ بنتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی اس ہدایت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑا فساد برپا ہے، اور جن گھروں میں
اس ہدایت نبوی کے مطابق شرعی پردے کا اہتمام اور غیر محرموں سے اجتناب نہیں ہے، وہاں ایک عورت اپنے ہی دیور یا جیٹھ یا قریبی رشتہ دار کے عشق میں مبتلا ہو کر ایک مرد پھر اپنی ہی کسی قریبی عزیزہ کے دام محبت میں کا اسیر بن جاتا ہے، بلکہ اب تو اس سے بھی بڑھ کر کو ایجوکیشن کی وجہ سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر نے غیر رشتہ داروں کے لیے بھی جنسی ہوس پرستی کے راستے کھول دیے ہیں۔ ایک عورت اپنے خاوند کو چھوڑ کر اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ اور خاوند اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی گرل فرینڈ کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا پھرتا ہے۔ یہ دوسری بیماری ابھی صرف مغرب زدہ طبقے تک محدود ہے، لیکن جو پہلی کمزوری ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے سب کے گھروں کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار گھروں کا سکون جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے۔ چونکہ مسلمان اپنے مذہب کی ہدایات کے مطابق شرعی پردہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ جو ہیں اس بیماری میں آہستہ آہستہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے مذہب کا صحیح شعور اور اس پر عمل کرنے کا سچا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے اندر پردے کے متعلق جو احکامات ہیں ان احکامات پر کو اپنے اوپر لازم کرنا اور اپنی فیملی کے اوپر لازم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔